سامنے صاف نہیں؟ کیا یہ بات ہمارے سامنے سے صاف نہیں؟ میں آپ کے سامنے یہاں پہ ٹھہر کر ایک بات کہتا ہوں، اگر آپ میں سے اگر اس میں سے اٹھ کے کہتے کہ یہ بات صحیح نہیں تو آپ مجھے بول دیجئے 70 سال سے آپ نے اس ایوان پارلیمنٹ میں ہر کسی کو بھیجا، پردھان منتری کی کرسی سے نوازا، ارے ایک بات تو بتا دیجئے جو آپ میں سے جو چھوڑ کر گئے، کیا کسی نے اس ایوان پارلیمنٹ میں اٹھ کر بات کے فیلوں یا حکمرانوں کی آنکھوں میں آگے ڈالتے ہوئے یہ کہا کہ میرے نوجوانوں کو روزگار دو، کیا یہ کہا میرے کسانوں کو ان کی کھیتی کا صحیح معاوضہ دو، کیا یہ کہا ہمیں اسکول دو، کیا یہ کہا ہمیں کالج دو، کیا یہ کہا ہمیں اچھے ہسپتال یا دواخانے دو؟ کیا ایک بھی بات ان 70 سالوں میں کسی نے اس تعلق سے آپ کے تعلق سے بات کی؟ اگر کی تو کی کہہ دیجیے میں یہاں سے چلے جاؤں گا۔ اگر نہیں سوال ہے، اگر نہیں جواب ہے تو میں کہتا ہوں اس بار اس انتخابات میں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو ایک بولنے والا ملا ہے جو کسی سے جھکے گا نہیں، کسی سے ڈرے گا نہیں، کوئی اس کو نہیں روکے گا۔ یہ جو اٹھے گا تو واقف لوگوں کے آنکھوں میں آگے ڈال کر ان کے گرے بھائیوں کو پکڑ کر ان کے گھر یہ کہے گا میرے نوجوانوں کو، میرے بزرگوں کو اچھے دواخانے دو، میرے نوجوانوں کے لیے اچھے اسکول دو، کالجز دو، ہمیں غربت سے نکالو، ہم کو جو باڑھ آتی ہے، ہم کو جو باڑھ کی آفت آتی ہے تو ہمیں صحیح معاوضہ دو، ہمیں غربت سے اٹھاؤ، ہمیں غریبی سے نکالو، یہ بولے گا۔ اب یہ 3 امیدوار آپ کے سامنے ہیں، ایسا بولنے والا یہ 3 امیدواروں سے کون ہوگا؟ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ ایک طرف انشاءاللہ وہ پورے ایمان ہی ہوگا، وہ پورے ایمان ہی ہوگا۔ اور یہ بات بھی صاف ہے، آپ کے سامنے نمائندے کون ہیں؟ آپ کے سامنے نمائندے کون ہیں؟ ایک الیکشن پٹاری بن کے پھر رہا ہوں، روٹیا میں بات چل رہی ہے تو اختر ایمان کی، دیگر بن کے بات چل رہی ہے تو اختر ایمان کی، پھر آکاش میں بات چل رہی ہے تو اختر ایمان، ڈاکٹر گنج اختر ایمان، ٹھاکر گنج اختر ایمان، کوچا دامن متپٹا اختر ایمان، اختر ایمان، پیش کامور اختر ایمان، ہر طرف اختر ایمان ہے، کوئی دوسرا امیدوار نہیں۔ اور یہ بات تو طے ہے کہ اگر کوئی بھاجپا کو یہاں سے شکست دے سکتا ہے تو وہ صرف اختر ایمان ہے۔ ایک طرف جے ڈی یو کا امیدوار جو آپ کے درمیان میں آئے ہیں، ہمارے درمیان سے آئے ہیں، بس ایک بات کہہ دو، بس زیادہ نہیں لوں گا، کیا ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو ہرانا کیا انگریزوں کے بس کی بات تھی؟ کیا مغلوں کو ہرانا انگریزوں کے بس کی بات تھی؟ تو میر جعفر اور میر صادق تھے جنہوں نے دروازے کھول دیے۔ اس بار ایسے بڑھتے مجاہد کی شکست ہونے نہیں دینا، اس بار اپنے آپ کو ہارنے نہیں دینا، اس بار اپنے آپ کو نبھاتے ہوئے ملک اتحاد اور مسلمین کو محفوظ کرنا۔ ایک طرف جے ڈی یو تو دوسری طرف کانگریس کے امیدوار ہے، 15 سال سے ودائک ہے، 15 سال سے کشن گنج کے ودائک ہے، ایک اسکول نہیں بنائے، پیشے سے ڈاکٹر ہیں، ایک ہسپتال 15 سال میں نہیں کھولے، پڑھے لکھے ہیں، نوجوانوں کے لیے کالج نہیں کھولا، سنا ہے ان کی اور ایک خوبی ہے جب غریب سے ہاتھ ملاتے ہیں تو دستار اپنا ہاتھ دیتے ہیں، ایسی خوبی لے کے آئے ہیں کہ جب غریب سے ہاتھ ملاتے ہیں اپنے آپ کو گندا سمجھتے ہیں۔ ارے میں کہتا ہوں اس دیش میں بڑھنے والے کہتے ہیں غریبوں آؤ ہمارے گلے لگ جاؤ، ہم آپ کے ہیں، ہم آپ کو خدانے سمجھتے ہیں، ہم آپ کو ہمارا فخر سمجھتے ہیں، ہم آپ کے لیے ہر ملتے تیار ہیں، ہم ہمارا خون آپ نے خط آپ کی نکاوت کرنے تیار ہے۔ بس ایک آخری گزارش، آپ کے بھیجو تو ایمان والے کو بھیجو، آپ کے بھیجو تو ایسے ایمان والے کو بھیجو جس کے دل میں خوف خدا ہو، آپ کے بھیجو تو ایک ایسے ایمان والے کو بھیجو جو بزرگوں کی عزت کرتا ہو، آپ کے بھیجو تو ایک ایسے ایمان والے کو بھیجو جو نوجوانوں کی ہمت کر سکے، آپ کے بھیجو تو ایک ایسے ایمان والے کو بھیجو جو ہمارے محل جات کی حفاظت کر سکے، آپ کے بھیجو تو ایک ایسے ایمان والے کو بھیجو جو ہماری بے باک آواز کر سکے، آپ کے بھیجو اس ایمان والے کو بھیجو جو ہمارے ساتھ بیٹھ سکے۔ اور میں یہ جانتا ہوں میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے کہ یہ ایمان والا تینوں امیدوار میں سے صرف اختر ایمان ہے، اور
और उसका निशान पतंग है। हमें पतंग को उस आसमान की बुलंदियों पे पहुंचाना होगा। उस आसमान की बुलंदियों पे पहुंचाते हुए एक इसी हिमाचल का नया इतिहास और बुनियाद रखना होगा, ताकि ये बेबाक शायद मेरे सदर बारिश की रवैसी के बगल में बैठे और जब बोला उसे और सुकून हो, उसके लिए आपके इतिहास की जरूरत है। हाथ छोड़ के गुजारिश करता हूँ आपसे, हमें मायूस मत करिए। हम आपकी खिदमत का जज्बा लेके आए हैं, हम आपकी खिदमत का जज्बा लेके आए हैं, हम आपकी खिदमत करने आए हैं और खिदमत गुजारों को खिदमत का मौका देना आपका ईमानी फरीजा और अकीदा है। उम्मीद है आपसे, तवक्को है आप पर कि 18 के दिन पतंग यानी गुड्डी को आसमान की बुलंदियों पे पहुंचाते हुए अपने ईमान को